أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کا سفر فرمایا، اور سورۃ القصص کا مضمون بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں بہت بڑی تسلیاں ہیں، اور مکی دور کی آخری صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب مشرکوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی تو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ابتدا سے لے کر آخر تک تفصیل سے یہ واقعہ بیان کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دی گئی۔ ولما توجہ تلقاء مدین، موسیٰ علیہ السلام جب متوجہ ہوئے، توجہ وہی توجہ سے ہے، متوجہ ہونا، جب متوجہ ہوئے، تلقاء کا معنی ہوتا ہے طرف، مدین کی طرف جب متوجہ ہوئے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار ان یہدینی مجھے رہنمائی دے گا سواء السبیل سیدھے راستے کی، کہ مجھے کہاں جانا ہے، یعنی اس وقت مجھے کوئی امن کی جگہ چاہیے، اس لیے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونی کارندے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے اور قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی امن کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی
عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منافی بھی نہیں ہے، خلاف بھی نہیں ہے کہ کیوں مصر سے نکلے، جہاں انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اپنی جان کا تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے اگر آدمی کوئی جگہ چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ جو جان کے تحفظ کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرتا ہے، حفاظتی تدابیر، وہ بہتر ہے، درست ہیں، چاہے وہ اپنے ساتھ کوئی چوکیدار رکھے، چاہے وہ اپنے گیٹ پر کسی کو پہرے کے لیے مقرر کر دے، یا کچھ وقت کے لیے وہاں سے دائیں بائیں ہو جائے، تو یہ تدابیر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تدابیر ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ تدبیر اختیار فرمائی، اور آپ غار میں 3 دن تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روپوش رہے۔ تو یہ ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے کوئی امن کی جگہ دکھائے گا۔ تو کیا معنی ہو جائے گا؟ ولما، اور جب، توجہ متوجہ ہو گئے، تلقاء طرف، مدین مدین کی طرف، قالا کہا، کس نے کہا؟ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسا امید ہے، ربی میرا پروردگار، ان یہدینی مجھے رہنمائی دے گا، سواء السبیل، کس کی؟ سیدھے راستے کی۔ ٹھیک ہے جی۔ ولما ورد ماء مدین، ولما اور جب، ورد وہ وارد ہوئے ہیں، آئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، ماء مدین مدین کے پانی پر۔ اصل میں ورد ایک ہوتا ہے جا آنا، ورد آنا، کئی عربی میں کئی قسم کا آنا، ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ورد پانی پر آنا، پانی لینے کے لیے، پانی پینے کی جگہ پر آنا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جا یہ آدمی آیا کیا کرنے کے لیے؟ پانی لینے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ورد، عربی میں اس کو وارد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ان لوگوں نے بھیجا اپنا وارد، یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ قافلے والوں نے اپنا وارد بھیجا، وارد کا معنی پانی لینے کے لیے جو گیا ہے، کنویں پر بھیجا، فادلی دلوا، اس نے اپنا ڈول اس میں لٹکایا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ورد کا معنی کیا ہو گیا ہے؟ یعنی پانی پر آنا، پانی کے گھاٹ پر، کنویں پر آنا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے، حاضر ہوئے، ماء مدین مدین کے پانی پر، وجد علیہ، وجد یجد، وجد پانا، کسی کو پانا، کہ میں وہاں گیا، میں نے فلاں آدمی کو وہاں کھڑا پایا، وجد پایا، علیہ اس پانی کے اوپر، امتن ایک جماعت، من الناس لوگوں کی، یسقون پلا رہے تھے، یسقون پانی پلا رہے تھے، کس کو؟ اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، پانی کنویں سے نکال کے پلا رہے تھے۔ ووجد اور پایا موسیٰ علیہ السلام نے، من دونہم ان لوگوں سے تھوڑا سا دور، ان لوگوں کے ورے، دون کہتے ہیں اس کے سوا، ذرا کنارے میں ہٹ کر، کئی معنی اس کے آتے ہیں، یہاں پر مراد یہ ہے ووجد اور پایا انہوں نے، من دونہم ان سے کنارے پر، امرأتینی دو عورتوں کو پایا، تذودان جو اپنی بکریوں کو، مویشیوں کو روکے ہوئے تھی۔ تذودان کا معنی کیا ہے؟ اپنے جانوروں کو روک کر رکھنا، آگے بڑھنے سے روک کر رکھنا۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ خطب، خا تو پا، اس سے خطابت بھی لیا گیا ہے اور اسی سے خطبہ بھی لیا گیا ہے، خطبہ منگنی کو کہتے ہیں، خا کے زیر کے ساتھ خطبہ منگنی کو کہتے ہیں، اور خا کے زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ خطابت، بولنا، بات کرنا۔ عام طور پر خطابت اور بات کرنا وہ بھی ایک اہم بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور خطبہ منگنی کا پیغام وہ بھی ایک اہم معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو خطب کہتے ہیں کسی اہم معاملے کو۔
تو قال ما خطبکما، تم دونوں کا کیا کوئی اہم معاملہ ہے؟ اور یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی اسی قسم کا لفظ کہا تھا. قال ما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بشارت لے کے آئے تھے نا کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا دے گا، ومن وراء اسحاق یعقوب، بیٹا اسحاق ہے، اس کے بعد یعقوب پوتا بھی اللہ دے گا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکم ایھا المرسلون، کوئی خاص کام تمہارا کیا ہے؟ خوشخبری لے کر آنا وہ تو کوئی ایک آدمی میں تھا، یہ 2-3 تم کیوں آئے ہو؟ کوئی خاص معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خطب کا معنی کیا ہو گیا؟ بولو، کوئی اہم معاملہ، کوئی خاص معاملہ کیا ہے؟ ما خطبکما، تمہارا خاص کوئی معاملہ. یہاں 2 باتیں تھیں. ایک تو تم نے اپنے جانوروں کو پیچھے روکا ہوا کیوں ہے؟ کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. نمبر 2، تمہارا باہر نکل کر آنا اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے، یہ بھی کوئی کیا ہے؟ خاص وجہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ عورت بغیر ضرورت شدیدہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو تم کیوں آئی ہو؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، ان دونوں عورتوں نے کہا، ٹھیک ہے، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہمارا معمول یہ ہے. یہ مائیں بہنیں بہت توجہ سے سنیں، یہ پورا رکوع ہے نا، یہ عورتوں کے لیے بڑی ہدایات ہے. تو ما خطبکما سے کیا ثابت ہوا؟ کہ کسی خاص امر کے لیے باہر نکلنا ہے تو کسی خاص بات کے لیے، ہر نہیں بس ایسے ہی نکل گئے چلو ایسا نہیں. دوسری بات سمجھ میں آئی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ دوسرا قانون سنیے گا، عزت، عفت، پاک دامنی. لا نسقی، ہم نہیں پلاتی، ہمارا معمول یہ نہیں ہے، ہم نہیں پلاتی حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے پیچھے ہٹ جائیں. معنی یہ کہ مردوں کے مجمع میں گھسنا ہمارا کام نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ ہاں، مردوں کے مجمع میں گھس جانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم علیحدہ ہیں، علیحدہ کھڑی ہیں. یہ ہے عفت اور عزت دار خاتون کا کام کہ وہ ایک کنارے میں کھڑی ہو جائے. یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابیات اس طرح سے دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں کہ ان کے برقعے، ان کے کپڑے دیواروں کو چھوتے تھے. ایسے دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی تھی، ایک کنارے سے چلتی تھی. عورت ہے، عورت کا معنی پردہ ہے. عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ پردہ. علی عورات النساء، تو عورت ہے ہی پردہ، تو اس کی بات بھی پردہ، اس کا چلنا بھی پردہ، اور اسی طرح سے ضرورت کے تحت باہر نکلے تو کس قدر اہتمام کرے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے فارغ نہ ہو جائے. رعاء کس کو کہتے ہیں؟ چرواہوں کو. راعی کی جمع ہے نا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں. اور یصدر، ہاں، حتی یصدر، جب تک یہ کنارے نہ ہو جائیں، یعنی اپنے جانوروں کو لے کے. تو ایک تو یہ بتایا کہ ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھستی. تو اب آپ گنتے رہیے گا سبق کتنے حاصل ہوئے. ما خطبکما ایک ہو گیا، لا نسقی دوسرا ہو گیا، تیسرا وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باہر آنا وہ کسی مقصد کے لیے ہے اور کسی عذر کی وجہ سے ہے. عذر کیا ہے؟ وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد کیا ہیں؟ بوڑھے، اس لیے ہم باہر آئیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر متبادل انتظام موجود ہو تو عورت کو نہیں جانا چاہیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. اب یہاں تو یہ کہ ہر کچھ اسی نے کرنا ہے، شاپنگ بھی اسی نے کرنی ہے، شوہر کے لیے بھی کپڑے اسی نے خریدنے ہیں، بچوں کے لیے بھی اسی نے خریدنے ہیں، سبزی بھی اسی نے خریدنی ہے، گوشت بھی اسی نے خریدنا ہے. کیا کرے گی؟ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ کام گھر کے اندر کے کام ہے آپ کے، باہر کے کام نہیں. جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ کام کے لیے، اس کام کے لیے آپ گھر سے باہر نہ نکلے. آپ اہتمام فرمائیں اس کا. مسئلہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، چونکہ رواج چل پڑا ہے،
مزاج بن گیا ہے، اور وہ رواج خواہش ہے، اور اس خواہش کو ہم نے ضرورت کا درجہ دے دیا۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ماں بہن گھر میں معذور ہو جاتی ہے، باہر نکلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، تو پھر تو شوہر نہیں لانا ہے، پھر تو مرد ہی نہیں لانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیا تھی؟ خواہش تھی۔ ضرورت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بینک میں جانا ہے، اس کا دستخط ضروری ہے، اس کا وہاں ضروری ہے، کسی جناب چیک اپ کے لیے جانا ہے، کسی دینی مجمع میں اور کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے جانا ہے، جو نہیں معلوم وہ ایک علیحدہ۔ لیکن یہ کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام کے لیے، ہر چھوٹے کام کے لیے وہ گھر سے نکل جائے، اور پھر خاص طور پر بغیر پوچھے نکل جائے، اور خاص طور پر پھر شوہر کی رضامندی کے بغیر نکل جائے، اور پھر اس کے بعد شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی مجمع میں گھسے، اور جہاں شوہر کو جانا گوارا نہ ہو اس جگہ پر جائے۔ آپ حیران ہوں گے، عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس شخص کا داخلہ شوہر کو گھر میں اچھا نہ لگتا ہو اس کو گھر میں داخلے کی اجازت نہ دے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ ابو سفیان کو نہیں بٹھایا تھا؟ یہ حق ہے نا شوہر کا، تو اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارا عذر کیا ہے؟ والد جو ہے بوڑھے ہیں، اس لیے ہم آئیں گے۔ اچھا جی، فَسَقَىٰ لَهُمَا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلوا دیا۔ یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر رحم آ گیا، اور دیکھا کہ خواتین ہیں دو، تو اسی طرح سے مرد کو کام کر لینا چاہیے، خواتین کا حاجت اور ضرورت ان کی پوری کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور کہیں راستے میں اگر دیکھتا ہے کسی خاتون کو اور کسی پریشانی میں مبتلا دیکھتا ہے تو مرد کو آگے بڑھ کر اس کام کو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ثم تولا الی الظل، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اب یہ بات سنیے گا ذرا، بڑی اہم بات ہے۔ بس قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، ان کی بکریوں کو اور چوپایوں کو پانی پلا دیا۔ اب قرآن ہمیشہ مقصودی بات کرتا ہے، اور قرآن رہبر اور رہنما کتاب ہے، تو آپ انتخاب دیکھیے الفاظ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، اس کے بعد ان بچیوں کا شکریہ ذکر نہیں ہے، نہیں سمجھے بات؟ ان لڑکیوں کا شکریہ ذکر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مزید کوئی کلمہ ذکر نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ بس ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے اللہ کے لیے، آپ ان سے کسی قسم کی شکریہ کا مطالبہ نہ کرو، اور نہ آپ توقع رکھو، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں بھی کسی قسم کا شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں معاملہ اجنبیت کا ہے، غیر محرم کا ہے، تو بس ضرورت کی بات کہہ کے کنارے ہو جاؤ، بس۔ بات سمجھے جی؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، اور ثُمَّ تَوَلَّىٰ، اور پھر الگ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، إِلَى الظِّلِّ، ایک سائے کے نیچے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، ایک سائے کے نیچے آگے۔ سایہ تھا، چاہے درخت کا ہو یا کسی پہاڑ کے سائے کے نیچے، کسی چٹان کے سائے کے نیچے آئے۔ فَقَالَ، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہ الفاظ کو ذرا سمجھو، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، فقیرن، میں محتاج ہوں۔ یہ فقیر کا تعلق انی کے ساتھ ہے، یہ خبر ہے ان کے لیے۔ ربی انی فقیرن، بے شک میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ کس چیز کا؟ لما انزلت الیہ، جو بھی تو بھیجے میری طرف، من خیرن، کوئی بھی خیر آپ مجھے دے دیں تو میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں کیا خیر چاہیے تھی؟ نمبر 1 ٹھکانا چاہیے تھا، یہ خیر ہے۔ نمبر 2 روزی کا انتظام چاہیے تھا، یہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آگے زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری خیریں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا بھی انتظام فرمایا، اور شادی کا بھی انتظام فرمایا، آگے کے معاملات بھی بہتر کر دیے۔ تو یہ دعا پڑھنے کی ہے۔
جس کے رشتے کا معاملہ اٹکا ہوا ہو وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، مرد بھی عورت بھی، جس کا بھی ہو۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کی برکت سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کام بنا دیے تھے۔ چلو تو یہ ہو گئی بات۔ آگے پانچویں بات ہے، پانچواں سبق، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ اپنے جانوروں کو جب لے کر اپنے گھر میں گئیں تو ان کے والد محترم نے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئی ہو، وقت سے پہلے آ گئی ہو، کیوں، کیسے آج جلدی کام ہو گیا؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا، بتایا کہ اس طرح سے وہاں ایک جوان تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہمارے جانوروں کو جلدی جلدی کیا کر دیا، پانی پلا دیا، اور ہمیں اس لیے جلدی فارغ ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، اس جوان کو بلا کے لے آؤ۔ والد نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے لے آؤ۔ دیکھو، فجاءتہ احداہما، اور ان میں سے ایک آئی، تو پتہ یہ چلا کہ جب ضرورت ایک سے پوری ہوتی ہے تو دوسری کو جانا کوئی ضروری نہیں، ایک آ گئی نا، پیغام لے کے آئی ہے ابا جی کا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ تمشی علی استحیاء، آئی ان میں سے ایک اور وہ چل رہی تھی حیا کے اوپر، تمشی چل رہی تھی علی استحیاء، حیا پر سوار ہو کر۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حیا مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی، حیا مکمل طور پر کیا تھی، اس کے قبضے میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حیا داری، پتہ یہ چلا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو مکمل سر سے لے کر پیر تک، چوٹی سے لے کر ناخن تک حیا سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات سنیے گا آگے، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ آپ لفظ دیکھیے اور الفاظ کا چناؤ، انتخاب دیکھیے۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یدعوک بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک، جزا سے ہے، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، اس چیز کا اجر دو آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا، بس یہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور اس لیے بلا رہے ہیں، اجرت کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی اضافی بات نہیں، کوئی سلام بھی نہیں، دو ٹوک بات ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو سورہ احزاب کے اندر آتا ہے نا، وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دو ٹوک بات کرو، اجنبی سے بات کی نوبت آئے تو دو ٹوک بات کرو، یہ ہے دو ٹوک بات۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کریں، اجرت دیں۔ اچھا جی، اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، گھر کتنا دور ہے، کہاں ہے، کیا معاملہ ہے، اس لیے کہ ایک اجنبی عورت ہے، اس سے کیا ضرورت ہے لمبی بات کرنے کی، بس مقصودی بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت ضرورت تھی کس چیز کی، رہائش کی ضرورت تھی، ٹھکانے کی ضرورت تھی، کوئی اجرت کی ضرورت تھی، انتظام کی ضرورت تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کو اس طرح سے نعمت غیر مترقبہ، بغیر انتظار کے کوئی نعمت مل جائے تو اس کو لے لینا چاہیے، نخرے نہیں کرنے چاہیے نا ہر آدمی کو، سمجھے بھائی، لے لینی چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کا انتظام ہو رہا ہے تو لے لینا چاہیے۔ اندر سے دل ہو، نہیں 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 میں نہیں آؤں گا کیوں جھوٹ بولے آدمی کو، سمجھے بھائی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جب کسی کے یہاں جاتے نا تو کوئی پوچھتا کھانا کھائیں گے، کھاؤں گا نا، کیوں نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، پانی پئیں گے، چائے پئیں گے، کیوں نہیں پیوں گا، پیوں گا بھائی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں رواج ہو گیا، اب کھانا تو نہیں کھائیں گے تو کون جو کہے گا کھاؤں گا تو یہی کہے گا نہیں کھاؤں گا بھائی۔ تو بھائی یہ چیزیں اخلاق اس چیز کا نام ہے، کھانے کا وقت ہے حاضر کر دو، جو آپ کے پاس موجود ہے حاضر کر دو۔ دیکھو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے ما حضر پیش کر دو،
یعنی ایک تو ہے کہ مہمان نے پہلے سے بتایا ہے، اطلاع ہے مہمان، وہ تو آپ پرتکلف انتظام کریں گے. اگر بغیر اطلاع کے بات ہوئی ہے ٹھیک ہے. ماں حضر جو ہے، آپ کے گھر کے اندر کھانا بنا ہوا ہے نا، اس وقت گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ مثال کے طور پر 6 افراد کا کھانا بنا ہوا، تو ایک 7واں آ گیا تو 6 میں 7واں نمٹ جائے گا، سمجھے نا. اور یہ خواتین کا بڑا کردار ہے، یہ خواتین کا بڑا کردار ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ آنے والے مہمانوں کو کھانا دینے میں کوئی ادنا تعامل نہ کریں. اس لیے کہ جب مرد جب کچن میں دیکھتا ہے پہلے صورتحال دیکھ کے پھر بیچارہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ کیا کروں، کھانے کا کہوں یا نہ کہوں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ آپ کے تیور دیکھ کر فیصلہ کرے کہ جناب میں کہوں یا نہ کہوں، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. پھر بیچارہ جب مرد یہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں سے کوئی توقع نہیں بنتی تو وہ باہر سے منگواتا ہے. سمجھو بھائی، رواج غلط ہو گیا، ہم غلط چل پڑے نا. تو ایک دن ہم ایک جگہ پر تھے، تو ایک بزرگ کھڑے تھے بڑے میاں، تو ایک ہوٹل تندور تھا، اس پر کافی رش لگا ہوا تھا. تو بڑے میاں کہنے لگے ہمارا جب زمانہ تھا نا جوانی کا، تو ہوٹل تندور پر روٹی کوئی لینے کے لیے جاتا یا ہوٹل پر کھانا کھانا جاتا تو شرم آتی تھی، منہ چھپا کے جاتا تھا کہ یار لوگ کہیں گے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے، اس کی گھر والی کھانا نہیں پکاتی ہے، اس کی گھر والی روٹیاں نہیں بناتی ہے. تو آج تو ہوٹلوں پر ایسا رش جیسا کہ سارا مجمع گھروں سے اٹھ کے ہوٹلوں پر آیا. آج تو کہ ہمیں بھی لے جاؤ اور خود بھی باہر چلتے کھانا کھا کے آتے. جو برکتیں آپ کے گھر کے کھانے کی ہیں، جو اس میں نور ہے، وہ باہر کہاں ملے گا آپ کو؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہر وقت تو ایسا نہیں ہے کہ گیس نہیں ہوتی. اب آپ نے یہ اپنے جواز پیدا کر دیے میرے خیال سے بہت زیادہ مغلوب ہے شاید اس لیے اللہ حافظ فرمائے. تو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ آئے ان کے پاس، ان لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچ آئے، تو کیا ہوا؟ قص علیہ القصص. قص علیہ القصص کا معنی کیا ہے؟ قصہ سنا دیا، ساری صورتحال سنا دی، اپنے سارے واقعات کے میں مصر سے آیا ہوں اور یہ معاملات میرے ساتھ پیش آئے. قال لا تخف، انہوں نے کہا، ان بچیوں کے والد نے کہا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں سے آپ نجات پا چکے ہیں. اس لیے کہ مدین کا علاقہ جو ہے وہ فرعون کی دسترس سے اور اس کی مملکت سے یہ باہر تھا، تو اس لیے اب آپ یہاں پر پریشان نہ ہوں. قالت احداہما یا ابت استاجر، اب ان 2 لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر. صفورہ اس کا نام تاریخ کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، صاد فا واو را الف، صفورہ. صفورہ اس کا نام تھا اور بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی. اور اس نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے والد صاحب، استاجر ہو، ان کو آپ اجیر بنا لیں. اجیر کہتے ہیں مزدور کو. ان کو آپ اجرت پر رکھ دیں، ہمارے گھر میں ضرورت تو ہے نا کہ باہر کے کام کاج کرنے کے لیے ہمیں ایک مرد کی ضرورت ہے، اور آپ چونکہ بوڑھے ہیں آپ نہیں جا سکتے. یا ابت استاجر، آپ ان کو کیا کر دیں؟ اجیر بنا دیں. اجیر سمجھتے ہو؟ مزدور کو کہتے ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بے شک خیر من استاجرتا، بہتر وہ جس کو آپ اجرت دیں، وہ کون ہونا چاہیے؟ جس کو آپ مزدور بنائیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ القوی الامین، طاقتور بھی ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ 2 کام ہوتے ہیں، یہ میں سورہ یوسف میں بھی بتا چکا تھا. اگر آپ کسی مزدور کو، کسی اپنے ملازم کو ایسا کام سونپتے ہیں جو جسمانی ہو، تو اس میں طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا ضروری ہے. اور اگر ایسا کام سونپتے ہیں کہ جس میں ذہانت استعمال ہوتی ہو، تو وہاں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر، وہاں مصر میں جو منصب ملا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذہانت کے ساتھ ہے نا. سارے بیٹھ کے ایک پلاننگ کرنی ہے، ایک منصوبہ بنانا ہے، کس طرح سے غلہ تقسیم کرنا ہے. تو وہاں پر کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور اس چیز کو سمجھتا بھی ہوں. تو امانت داری تو وہاں بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس معاملے کو سمجھنا بھی، تجربہ بھی ہو نا، معاملہ بھی جانتا ہوں.
تو ذہنی کام جب آپ سپرد کریں گے تو امانت داری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام سے مناسبت ہو، اور جسمانی کام جب آپ سپرد کریں گے تو یہاں پر امانت داری اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے۔ تو ان بچیوں نے دیکھا تھا کہ دیکھو نا، ایک اکیلے جو ہے نا اس نے کیا کر دیا، کنویں سے پتھر ہٹا کر جناب بکریوں کو پانی پلا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے۔ آتے ہوئے راستے سے دیکھا تھا، راستے میں آتے ہوئے دیکھا وہ اس طرح سے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم میں آگے ہو جاتا ہوں تو مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہنا، سمجھے بھائی؟ تو یہ چلنے کے آداب بھی بتائے، اجنبی عورت ہے، غیر محرم عورت ہے، تو لہٰذا پیچھے پیچھے تم چلتی رہو اور تم مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ بہت امانت دار آدمی ہے اور گھر میں ایک امانت دار شخص کی کیا ہے ضرورت ہے۔ امانت دار کا معنی صرف یہی نہیں کہ وہ پیسوں کی امانت کرے، پیسوں کا ہیر پھیر نہ کرے، پیسوں کا ہیر پھیر تو اس نے کبھی نہیں کیا، لیکن عزت داؤ پہ لگا دی اس نے، یہ امانت داری کہاں رہی؟ سمجھے بھائی؟ بہت حساسیت کی ضرورت ہے، بہت حساسیت کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ جو قرآن کے سمجھائے ہوئے اور بتلائے ہوئے اصول ہیں نا، ان اصولوں پر عمل کیا جائے۔ جوان خواتین، جوان بیٹیوں کو ہرگز باہر اکیلا اپنے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ ہرگز بھیجنا درست نہیں، بالکل نہیں بھیجا جائے، بالکل نہیں بھیجا جائے۔ جب نہیں بھروسہ، بہت کوئی مجبوری ہے، تو پھر اگر آپ کو بھروسہ ہے، اطمینان ہے، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، اور اس چیز سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو کیا کہا کہ جس کو اجرت دی جاتی ہے وہ سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب پتہ چل گیا ان لڑکیوں کے والد محترم کو کہ جناب یہ کیا ہیں، نیک صالح آدمی بھی ہیں اور معاملات، اللہ اکبر، دیکھو یہ مائیں بہنیں دیکھیں، انتخاب رشتہ ہو رہا ہے، انتخاب رشتہ۔ تو کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں یہ چاہتا ہوں، انی بے شک میں، ارید چاہتا ہوں، ان انکحک آپ کے نکاح میں دے دوں، احدی ابنتی اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتینی ان دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دے دوں، علی ان تاجرنی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کریں گے؟ مزدوری کریں گے، ثمانیہ حجج 8 سال، 8 سال آپ ہمارے پاس رہیں گے تو پھر ہم آپ کو اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ نے 10 پورے کر دیے 8 کے بجائے تو فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے احسان ہو۔ بات سمجھے بھائی؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ انتخاب رشتہ کس بنیاد پر؟ امین، یہ وصف تھا، امانت دار آدمی تھا، اور امانت داری جس کے اندر جتنا دین ہوگا، ایمان جتنا قوی ہوگا، اتنا اس کے اندر کیا ہے؟ امانت داری زیادہ ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو وصف دیکھا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جو وصف تلاش فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ امانت داری ہے، اور اس امانت داری پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کا انتخاب کیا، بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کیا۔ اب یہاں ایک بات چھوٹی سی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ یہ لڑکیوں کے والد کون تھے اور یہ لڑکیاں کون تھی؟ تو قرآن تذکرہ نہیں کر رہا، نام یہاں نہیں آیا کہ وہ لڑکیوں کے والد کون تھے، صرف اتنا کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ان بچیوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ اب والد کا نام انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور اس قصے کے اندر بھی والد کا نام نہیں آیا۔ تو اس میں مفسرین کے 2 قول ہیں، اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہیں، اس لیے کہ مدین کے اندر چونکہ مدین کا تذکرہ ہے، اور مدین کے اندر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام جو نبی ہیں، جو قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے، وہ نہیں ہیں، یہ کوئی الگ نامی شعیب نامی کوئی شخص تھے، اور وہ غیر نبی تھے، اور اس کو شیخ مدین سے بعض نے تعبیر کیا کہ مدین کا ایک بزرگ آدمی تھا۔ بہرحال قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن ہمیشہ وہاں بات مقصود کی کرتا ہے، یہاں چونکہ مقصود ایک مکالمہ سمجھانا ہے، اجنبی کے ساتھ بات کرے تو کیا طریقہ کار ہو، وہ مقصود سمجھانا ہے۔ یہاں پیغمبر کی پیغمبری بتلانا مقصود نہیں ہے، مدین میں پیغمبر کون تھے یہ بات بتلانا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، جہاں قوم مدین کو
سمجھانے کی بات آتی ہے تو وہاں کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا پھر تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بات بالکل واضح سی ہے کہ قرآن ہمیشہ مقصودی اجزاء کو لیتا ہے، بس جو بات پوری ہو رہی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے، سبق اس سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں یا چاہے مدین کے اندر کوئی اور شخص ہے جس کی بیٹیاں ہیں، بہرحال چاہے نبی کی بیٹیاں ہوں چاہے کسی اور شخص کی بیٹیاں ہوں، تمہارے لیے سبق ہے اس میں، اور وہ سبق تمہیں اس سے حاصل ہو رہا ہے، چاہے نبی کی بیٹیاں ہوں چاہے کوئی بھی خواتین ہوں، تمہیں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سبق حاصل ہو رہا ہے، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ ارے بات سمجھے بھائی؟ تو اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ جو کہا کہ جناب اس شرط پر کہ تم 8 سال کیا کرو گے ہمارے پاس؟ مزدوری کرو گے۔ اب اس میں بھی مفسرین کی 2 رائے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ 8 سال یہ مہر تھا، 8 سال مہر تھا، جب 8 سال کو مہر کے طور پر مقرر کیا ہے تو کیا عورت یعنی مہر کے لیے شوہر کو یا مرد کو خدمت کے طور پر لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آج کوئی آدمی مہر مقرر کرے کہ مہر یہ ہے کہ آپ نے 4 سال 6 سال ہمارے پاس مزدوری کرنی ہے اور پھر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیں گے، یہ مہر ہے، اس کو مہر تقرر کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پھر کیوں ہوا؟ ایک جواب تو یہی ہے کہ اس شریعت پہ جائز تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے مہر کوئی اور چیز کسی اور چیز کو مہر رکھا گیا ہو، ساتھ علیحدہ سے یہ بات بتائی گئی ہو کہ بھائی 8 سال کا توقف آپ کریں گے ہمارے پاس اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح کا انتظام کریں گے۔ اور اس میں بہت سارے مفسرین نے ایک بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی بتا چکا تھا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے ہونے والے احسانات کا تذکرہ تھا، اور وہاں پر یہ تھا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر آپ مدین چلے گئے اور مدین کے بعد پھر ایک تقدیر کے فیصلے کے مطابق آپ واپس آئے۔ تو تقدیر کے فیصلے کے مطابق واپس آنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین 10 سال جو رہنا تھا وہ ایک تقدیر کا حصہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ بکریاں چرائی نا، بکریاں، اور ہر نبی نے کیا کام کیا؟ یہ بکریاں چرانے کا کام کیا تاکہ امت کی تربیت کا طریقہ سامنے آ جائے۔ تو یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کروایا، اس لیے کہ مصر کی حدود میں یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک تو اس لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے میں فرعونی حساس ہو گئے تھے، قتل کے معاملے میں مشاورت کر رہے تھے، اور دوسرا جب جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بت پرستی میں دیکھتے تو اندر سے ان کا دل کڑتا گھٹتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس ماحول سے نکال کر ایک دوسرا ماحول دیا کہ یہاں کچھ وقت آپ اپنا گزاریں۔ جی ہاں، اس کو آپ تربیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں آپ پر کسی قسم کی مشقت نہیں کروں گا۔ کس نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے ماتحت مزدور ملازم پر کوئی مشقت والا کام نہیں ڈالنا چاہیے۔ حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، ان کو ایسے کاموں کا مکلف نہ بنائیں جو ان کی وسعت اور طاقت سے باہر ہو، اور اگر آپ نے ان کو ایسے کام کا مکلف بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو پھر آپ خود ان کے ساتھ لگ جائیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ ارے بات سمجھے بھائی؟ ہاں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، یہ بہت بنیادی اور پیاری بات کہنے لگا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جس شخص کو ہم اپنی مزدوری پر رکھیں گے، ملازمت پر رکھیں گے، یہ اشق علیک کا لفظ بتا رہا ہے کہ میں آپ پر مشقت نہیں کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کا خیال رکھنا، ملازم کی ضرورت کا خیال رکھنا، ملازم کی عبادت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے جی، ملازم کی تعلیم کا خیال رکھنا، یہ ضروری ہے، یہ حصہ ہے اس چیز کا۔ سمجھے بھائی؟ 20 گھنٹے جو لوگ کام لیتے ہیں، 22 گھنٹے کام لیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بیچارہ مزدور ہے، ملازم ہے، جو بھی ہے، ظاہر ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، تنخواہ اس کو مل رہی ہے، وہ پس رہا ہے اس میں، لیکن چونکہ متبادل اس کے پاس بھی نہیں ہے، جانے کا جی اسے بھی چاہتا ہے، بھائی اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کی بھی بہن ہے، اس کا بھی باپ ہے، اس کے بھی عزیز ہیں، اس کے بھی گھر میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ ہمیشہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنی جگہ پر دوسرے کو رکھ کر سوچے کہ میں اگر اس جگہ پر ہوتا تو میں کیا چاہتا۔
سمجھے بھائی؟ اگر میں کسی کا ملازم ہوتا تو میں کیا چاہتا؟ جو میں چاہتا ہوں میں وہ معاملہ اس کے ساتھ کروں گا، اچھے سے اچھا معاملہ، بہتر سے بہتر معاملہ کریں. اس میں بالکل آدمی کو سستی نہیں کرنی چاہیے. ملازم کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. اجرت میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، بہت جلد اجرت دی جائے اس کو. اور کوئی بدتمیزی کا رویہ، آپ کو ملازم کا کام پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، فارغ کر دیں. اور جو ملازم کی ذمہ داری میں کام نہیں ہے اس کام کا مکلف اسے آپ نہ کریں. اگر مکلف کریں، اگر وہ بخوشی اسے قبول کرتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ بخوشی کر رہا ہے یا بدل ناخواستہ کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو وہ بیچارہ، اس لیے خیال کیا جائے. گھروں کے اندر جو خواتین کام کرنے آتی ہیں تو یہ خواتین سے بھی درخواست ہے کہ بہت خیال رکھیں. وما اريد ان اشق عليك، اس آیت کو اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گی. یہ کہیں ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے. اللہ اکبر. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظوں پہ غور کیجئے گا. ستجدنی، حضرت شعیب فرما رہے ہیں ستجدنی، آپ مجھے پاؤ گے اللہ نے چاہا، من الصالحین، کس سے؟ نیکوکاروں میں سے پاؤ گے. یعنی میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ بھلائی کروں گا، نیکی کروں گا. یہاں ایک لفظ سمجھنے کا ہے، بہت اہم بات ذہن نشین کیجئے گا. ستجدنی انشاء اللہ صابرن، ایک تو یہ ہو سکتا تھا صالحن، ہیں آپ مجھے پاؤ گے، کیا چیز پاؤ گے؟ صالح پاؤ گے. یہ نہیں فرمایا آپ مجھے صالح پاؤ گے. یہ اپنی بڑائی ہے نا، یہ اپنی بڑائی ہے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین میں، نیکوں میں پاؤ گے. مطلب ہے کہ میں ہی اکیلا دنیا میں نیک نہیں ہوں، اور بھی نہیں. سمجھے بات؟ یہ فرق ہے. اگر یوں کہا جاتا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے پائے گا صالحن، صالح پائے گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اپنی بڑائی ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ، اپنی بڑائی نہ بیان کیا کرو نا، دنیا میں اور بھی تو ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ہے بات. قال ذلک بینی و بینک، ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات پکی ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان. اس سے ایک ضابطہ نکلا کہ جب ہم کسی کو ملازمت پر رکھیں، مزدوری پر رکھیں، تو باہمی کوئی معاہدہ ہو جانا چاہیے، تحریر ہو جانی چاہیے، باہمی معاہدہ طے ہونا چاہیے. دیکھو نا، ایک ایک بات قرآن بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی ہمارے اور آپ کے درمیان. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، آپ نے مجھے 8 سال کا کہا، وہ تو میں نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اور 10 سال میں آپ نے مجھے اختیار دیا، تو ان دونوں میں سے جو بھی میں پورا کروں گا آپ میرے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے اختیار دیا نا جی. تو 8 سال کے بعد اگر میں جانا چاہوں تو آپ کہیں گے نہیں 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 10 سال کی بات ہوئی تھی. نہیں، 10 سال کا آپ نے کیا کہا؟ لکھا ہوا ہے کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ نے 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا. تو میں اگر نہیں احسان کرنا چاہوں تو کوئی جبر کروائیں گے آپ؟ بات سمجھے بھائی؟ ہاں. تو یہ ہم بعد میں جو نا وہ ملازم بھی مکر جاتا ہے، مالک بھی مکر جاتا ہے، نہیں جی میں نے تو یہ کہا تھا. تو بھائی اس لیے تحریر کرو ان معاملات کو. ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے، اجلین اجل مدت کو کہتے ہیں، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں نے پوری کر دی، فلا عدوان علی، اس پر کوئی جبر نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اس وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ گواہیاں اور یہ سارے معاملات لکھنے چاہیے. واللہ، اور اللہ پاک، علی ما نقول، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی ہمارا حفیظ ہے. میری بات بھی سن رہا ہے، آپ کی بات کی بھی سن رہا ہے. بس ذہن میں آ گیا جی. یہ معاملہ ہو گیا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت طے ہو گیا، 8 سال یا 10 سال آپ نے یہاں گزارنے. اب اگلی بات سنیے گا، یہ بھی بڑا اس میں سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. اللہ کرے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں، ہمارے دلوں میں، دماغوں میں اتر جائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اجل پوری کر لی. اجل سمجھتے ہو نا کیا؟ وقت، مدت پوری کر لی، اور 10 سال کی مدت پوری کی تھی. پیغمبروں کا کام ہے احسان کرنا نا. 10 سال کی مدت پوری کی تھی. 8 کی بات ہو گئی تھی لیکن 2 سال مزید پورے کیے تھے. اب تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال پورے کرنے کے بعد نکاح ہو گیا.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھنے کا مجھے دل چاہ رہا ہے اور میں مصر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت شعیب کیا ہوگے؟ سسر ہوگے نا، تو اپنے سسر سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو معنی یہ پتہ چلا کہ سسر سے اجازت لینا، کوئی بات کرنا، باپ کا درجہ دینا، یہ کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے، کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے، ایک آپ کا تعلق ہو گیا۔ انہوں نے اپنی لخت جگر آپ کو دی ہے، بیٹی آپ کے سپرد کی ہے، جس کو اتنے ناز نخرے سے انہوں نے پالا ہے، بالآخر انہوں نے آپ کے سپرد کی ہے، تو آپ ان کو بھی اہمیت دیں۔ ٹھیک ہے، حقیقی باپ ہوتا ہے، اس کا درجہ تو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، لیکن کم از کم کچھ تو ان کو بھی آپ کو اہمیت دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ بات سمجھے بھائی؟ کچھ لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، بے رخی سے بات کرنا، منہ چڑھا کر بات کرنا۔ یہ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ یہ کیوں ظلم ہے؟ کیوں ظلم ہے؟ بدترین ظلم ہے، یہ بدترین ظلم ہے، بد مزاجی ہے، بد سلوکی ہے یہ۔ اللہ اکبر، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی۔ اب اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا، سفر کرنا شروع کیا، بِأَهْلِهِ، اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ نہیں سمجھے؟ تو یہاں سسر صاحب کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ نہیں جی 8 سال یا 10 سال کی شرط تو ہے، لیکن اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو لے کے نہیں جا سکتے ہو۔ تو آج لوگ شرطیں لگاتے ہیں نا، اس شرط پر کہ جناب دوسرے شہر آپ نہیں لے جا سکتے ہو، اس شرط پر کہ وہاں آپ نہیں لے جا سکتے ہو۔ یہ تو شرط باطل ہے، یہ تو شرط بیکار ہے۔ بیوی وہاں ہوگی جہاں مرد ہوگا، جہاں شوہر ہوگا، جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مصر سے، مدین سے مصر آنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھا۔ اہلیہ کو اہلیہ کہتے ہی اس لیے، اہل، گھر والی، گھر والی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، بالکل کسی طرح کی رکاوٹ نہ ماں باپ کو کرنی چاہیے، نہ ساس سسر کو رکاوٹ کرنی چاہیے۔ بالکل آسانی سے، آزادی کے ساتھ، بالکل خوشی کے ساتھ اجازت۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان ماں باپ کی خدمت بیٹے کے ذمے ہے، بیٹے کے ذمے ہے۔ اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں اور متبادل کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر بیٹے کو نہیں جانا چاہیے، پھر ماں باپ کے پاس ٹکنا چاہیے، اسے خدمت کرنی چاہیے۔ سمجھے بھائی؟ اور وہ جو خدمت ہے وہ اس کے سپرد ہے۔ کس کے سپرد؟ بیٹے کے سپرد ہے، بہو کے سپرد نہیں ہے۔ وہ کر دے، اخلاقی بات ہے، اچھی بات ہے، اور اسے کرنا چاہیے کم از کم، اور کچھ نہ صحیح تو اسے اپنے شوہر کے ماں باپ کی قدر و منزلت اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے میرا شوہر خوش ہوگا، یہ درجے کی بات۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے، تو پتہ چل گیا کہ اہلیہ کو لے جانا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ شرطیں رکھنا یہ باطل ہیں۔ آنس من جانب الطور نارا، وہاں سے سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تو بہرحال یہ مصر کی طرف کا سفر تھا، اور راستے میں یہ پڑتا تھا طور سینا پہاڑ، اور اس طور سینا کے دائیں جانب، من جانب طور نارا، جس طرح سے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیا ہے کہ اس کی دائیں جانب، جانب طور الایمن۔ اب وہ دائیں جانب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ وہ جگہ لگ رہی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے آگ محسوس کی۔ قال لأہلہم کثوا، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے امکثوا، یہاں رک جاؤ ذرا، انی آنست نارا، وہ دور، یہ رات کا وقت تھا، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، شدید سردی بھی تھی اور راستہ بھی بھٹک گئے تھے، راستے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ شدید سردی کی وجہ سے آگ کی بھی ضرورت تھی، اور کچھ اہلیہ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ آنس من جانب طور نارا، آنستو، تو میں محسوس کر رہا ہوں، نارن، وہ آگ مجھے نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں جاؤں گا اور وہاں سے جا کر ممکن ہے کوئی خبر لے کر آؤں راستے کی۔ کیا لے کے آؤں؟
راستے کی خبر لے کے آؤں کہ راستہ کس طرف جا رہا ہے. او جذوۃ من النار، یا یہ کام ہو سکتا ہے جذوۃ من النار، یا کوئی آگ کا شعلہ لے کے آ جاؤں، انگارہ لے کے آ جاؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم کیا کرو، تاپو، گرم، اپنے آپ کو گرم کرو. تو دو مقاصد تھے، دور آگ نظر آئی تو میں ان دو مقاصد کو لیے جا رہا ہوں، میں تم یہاں رکو. اور وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھا نا، سامنے چیز نظر آ رہی ہے، تم یہاں رکو، میں لے کے آتا ہوں، آگ بھی لے کے آتا ہوں، راستہ بھی پتہ کر کے آتا ہوں. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس جگہ پر جہاں آگ تھی، نودیا آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، کنارے سے، شاطئ کنارہ، الواد الایمن اس میدان کا کنارہ جو تھا اس کنارے سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکہ، اور وہ کنارہ کہاں پر تھا، ایک مبارک ٹکڑے میں تھا. اور یہ آواز کہاں سے آ رہی، من الشجر، اور ایک درخت تھا، یعنی اس ایمن اس پہاڑ کے کنارے پر ایک جو جگہ تھی اور اس میں ایک بابرکت جگہ تھی، اس بابرکت جگہ میں ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر سے آواز آ رہی تھی. اور اس طرح سے آواز آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ آواز کا رخ کیا ہے، کس جہت سے آواز آ رہی ہے. سمجھو بھائی، کس جہت سے آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تھا، اللہ کی طرف سے یہ آواز تھی، تو یہ وصف اللہ پاک کا، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں تھا. اور آواز یہ آئی، ایا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں رب ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا. یہ آواز آئی، متکلم ہے اللہ لیکن بلا کیف. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کی آواز تو سنی لیکن بلا کیف. اگر کوئی کہے کہ وہ آواز نقل کرو، کیسی آواز تھی، نہیں بتا سکیں گے، کوئی اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا. سمجھے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا. تو اس لیے، اور وَأَلْقِ عَصَاكَ، پہلی بات تو یہ آئی کہ میں یہ تعارف کرایا، اور دوسری بات یہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی پھینک دو ذرا. القی وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ حکم آیا کہ القِ عَصَاكَ، پھینک دو اپنی لاٹھی کو. القی، پھینک دو، عصاکا، اپنی لاٹھی. یہ لاٹھی کون سی تھی، اس میں بھی دو قول ہیں. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ خاص لاٹھی تھی، حضرت شعیب نے وہاں سے رخصت ہوتے وقت دی تھی، اور جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں اس طرح سے آیا ہے کہ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، کہ میں اس کے ذریعے سے ٹیک لگاتا ہوں اور میں بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. حضرت شعیب نے لاٹھی دی تھی اور وہ آدم علیہ السلام سے نسلاً بعد نسل چلی آ رہی تھی، کوئی خاص لاٹھی تھی. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ عام لاٹھی تھی. بہرحال واللہ اعلم بالصواب، عام لاٹھی ہو یا کچھ بھی ہو، بات قرآن مقصودی یہ کرتا ہے کہ جو لاٹھی تھی اس کو پھینکنے کا حکم آیا. فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، رآہا، اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، تہتز کا معنی ہے وہ حرکت میں آ گئی، بھاگ رہی ہے ادھر ادھر. کیسے بھاگ رہی ہے؟ کأنہا جان، ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ باریک سانپ ہوتا ہے، جان، باریک سانپ. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں. یہ جو سانپ تھا نا، اس کے لیے تین لفظ آئے ہیں، حیتن، ثعبان، اور جان. بات سمجھے بھائی؟ حیہ سانپ کو کہتے ہیں. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. وہ سانپ بن گیا. اس یہ تذکرہ آیا کس میں؟ سورۃ طٰہٰ کے. ٹھیک ہے جی. اور جہاں بات آئی ہے فرعون کے سامنے جا کر دکھانے کی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک اژدہا بن گیا. وہاں ہے ثعبان. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ثعبان نام ہوتا ہے، ثا واو با الف نون، ثعبان وہ الگ ہے. یہ ہے ثعبان، یہ عین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب تم انگریزی میں پتہ نہیں کیا فرق کرو گے. ٹھیک ہے جی. تو ثعبان مبین جو یہاں ہے، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں. سمجھے؟ ثا اور عین ہے. ثعبان بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا، بلا.
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے سامنے جا کر یہ دکھایا تو اس کو کیا کہا قرآن نے؟ ثعبان. اور یہ جو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کا جہاں مشاہدہ ہو رہا ہے پہلی بار، تو وہاں حیہ سانپ اور جان باریک سانپ، پتلا سانپ تھا. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اور بعض نے یہ کہا کہ جناب وہ چونکہ تھا تو موٹا ہی، لیکن بھاگنے میں دوڑنے میں ایسا جیسا کہ کیا ہوتا ہے باریک سانپ دوڑتا ہے، رفتار ایسی تھی اس کی، ورنہ بڑا سانپ ذرا دوڑنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَلَّا بھاگے، مُدْبِرًا پیٹ پھیر کے، وَلَمْ يُعَقِّبْ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. ظاہر ہے سانپ سے ڈرنا انسان کی فطرت ہے، تو یہ ڈر بھی کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے. راستے میں چلتے چلتے آپ کے سامنے اگر کوئی چیز آ گئی اور آپ ڈر گئے تو دوسرا کوئی کہے دیکھو یار ڈرپوک ہے. نہیں بھائی، یہ کوئی ڈرپوک ہونا نہیں ہے. یا موسیٰ، کہا اللہ نے، اقبل سامنے سے پکڑ، ولا تخف. موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا پکڑنے کا، اور اس کا تذکرہ سورہ نمل کے اندر بھی آ چکا ہے، اور وہاں پر حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پکڑو اس کو. موسیٰ علیہ السلام پکڑنے لگے لیکن پیچھے سے ہاتھ ڈالا دم کی جانب. پھر فرمایا اقبل، سامنے سے منہ کی طرف سے پکڑو. منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ کیا ہے، واپس لاٹھی بن گئی. انک من الآمنین، آپ کو امن ملے گا. اب یہاں ہمارے لیے کیا بڑا سبق ہے. ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ مضر ہے میرے لیے، لیکن جب اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ نہیں اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور ایک چیز اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے لیے مضر ہے، یہ آپ کے لیے مضر ہے، لیکن مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، تو مجھے اللہ کی بات کو لینا چاہیے، اللہ کی بات پر ایمان رکھنا چاہیے. بات سمجھے بھائی. اور یہی واقعہ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی سنا چکا ہوں پیچھے. وہاں پر بھی یہی کیفیت تھی کہ بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں بند کرنا، سمندر میں ڈالنا، بظاہر ہلاکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اسلک یدک، آپ داخل کرو، یدک اپنے ہاتھ کو، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء نکلے گا روشن ہو کر، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے. یہ ایک دوسرا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں عصا ید بیضاء. عصا تو یہی ہو گیا لاٹھی، اور ید بیضاء سفید ہاتھ. یوں بغل میں ہاتھ رکھتے تھے اور سامنے کرتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، سفید ہو جاتا تھا. اب ایک سفید من غیر سوء، جیسے برس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی سفیدی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک روشنی عطا ہوئی ہے. اور وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. اب ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی جب ڈر محسوس ہوتا تھا کہ میں اب وہاں جاؤں گا، جیسے آگے آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دے مصر میں فرعونیوں کے پاس. تو کہا جب اس قسم کا خوف محسوس ہو تو ہاتھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اس کے برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ غم دور کر دے گا، خوف دور. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا، من الرہب جب خوف ہو، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ. یہ دو نشانیاں ہیں، برہانان، یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے. اب یہ نشانیاں لے کر جا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. بے شک وہ کیا ہیں، ایسی قوم ہیں جو فسق اور فجور میں مبتلا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہاں جانے کا، مصر جانے کا حکم ہوا، اور اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز ہو گئے، منصب رسالت مل گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تذکرہ نہیں آیا کہ اہلیہ کہاں گئی، تو اہلیہ ساتھ ہی گئی، اس لیے کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں آدمی جہاں ہوتا ہے اہلیہ اس کی کیا ہوتی ہے، تابع ہوتی ہے نا، تابع ہوتی ہے، تو وہ ساتھ ہی تھی. ظاہر ہے اس جگہ پر تو اس کو نہیں چھوڑ کے گئے، ساتھ ہی لے کے گئے. چلو. قال رب انی قتلت منہم نفسا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے آج، تو لہٰذا تبلیغ ہو ہی نہیں سکے گی. آپ مجھے بھیج رہے ہیں کس مقصد کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے ہی مجھے مار دیں، تبلیغ کی نوبت ہی نہ آئے.
اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات، دوسری درخواست یہ ہے وَأَخِي ہارون، میرے بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں باعتبار زبان کے، بہت اچھا بولنا جانتے ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق جو سفارش فرمائی ہے، یہ دنیا کے سب سے بلند ترین سفارش ہے جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے۔ بھائی بھائی کا خیر خواہ ایسے ہوتا ہے، یہ بھی مثال ہے، بھائی بھائی کا خیر خواہ ایسے ہوا کرتا ہے۔ اور فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، اے اللہ اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً مددگار، رِدْءً مددگار، یصدقنی، وہ کیا کرے گا؟ وہ میری تصدیق کرتا رہے گا۔ جہاں میں بات کروں گا تو وہ دو آدمی ہوتے ہیں تو آدمی کو ذرا سہارا رہتا ہے، تقویت رہتی ہے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے کیا کریں؟ جھٹلا نہ دیں۔ اچھا دوسری بات ہے کہ ہارون چونکہ میں تو 10 سال ہو گئے اس ماحول سے نکلا ہوا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اسی ماحول میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے جب نبی بنانا ہے تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تربیت شروع سے اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، خاص انتظام ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی اچھی عادات و صفات سے وہاں مصر والے کیا ہیں؟ آگاہ اور واقف ہیں نا۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ جہاں میں بات کروں گا اور وہ اگر یہ کہے گا کہ یہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو لوگ میری بات کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے جواب آیا قال سنشد عضدک، اللہ نے فرمایا سنشد، شد یشد، مضبوط کرنا، ہم مضبوط کر دیں گے، سنشد عضدک، ہم ان قریب مضبوط کر دیں گے، عضدک، تیرے بازو کو ہم مضبوط کریں گے، بے اخیک، تیرے بھائی کے ذریعے سے۔ بازو سے مراد تیرے کام کو ہم مضبوط کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی سے بھائی کا بازو مضبوط ہوا کرتا ہے۔ بھائی سے بھائی کا بازو کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، سمجھے؟ بھائی بھائی کو نہیں کاٹا کرتا، بھائی بھائی کو ضرر نہیں دیا کرتا، بھائی سے بھائی کا بازو مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بہت پیارا اصول ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور رہی دوسری بات کہ آپ نے کہا تھا مجھے قتل کر دیں گے، اس کا جواب دیا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو ایک ایسی ہیبت اور دبدبہ اور رعب دے دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہارے پاس نہیں آ سکیں گے۔ یعنی ان سب باتوں کے باوجود 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تبلیغ کی، قتل نہ کر سکے۔ وہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حالانکہ پوری حکومت ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن جس پاک پروردگار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بچایا وہ آج بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ فلا یصلون الیکما، لہٰذا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ لفظ سنیے گا، ونجعل لکما سلطانا، ہم تم دونوں کو ہیبت اور طاقت دے دیں گے، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ بآیاتنا کا تعلق نجال کے ساتھ ہے، سمجھ میں؟ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہم تمہیں طاقت دے دیں گے، لہذا فلا یصلون الیکما، وہ آپ کی طرف نہیں پہنچیں گے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ بھی اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے غالب آئیں گے، انشاءاللہ غلبہ آپ کو ہی ہوگا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، اب یہ سلسلہ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے حضرت ہارون کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ نبوت کا کی نوید اللہ نے سنا دی، خوشخبری سنا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہاں آپ کے بھائی کو بھی ہم یہ کر دیں گے۔ ابھی یہ راستے میں چل رہے ہیں، ادھر سے اللہ پاک نے ان کو بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے آپ کی ہم نے درخواست قبول کر لی اور آپ کے بھائی آپ کے ساتھ شریک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو براہ راست اللہ کی جانب سے پیغام آ گیا اسی کا، نبوت کا، اور ان کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے بھائی موسیٰ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، واضح وہ جو 2 نشانیاں تھی معجزات لے کر، تو اب جب معجزات لے کر آئے تو قالو، سب کے سب لوگ کہنے لگے، ھذا ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے مگر یہ کیا؟ جادو، یہ تو جادو ہے، مفترا، گھڑا ہوا ہے۔
نہیں سمجھے؟ یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ موسیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عصا کا معجزہ مجھے اللہ نے دیا، اور یہ ید بیضاء ہاتھ کا معجزہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مفترا، یہ گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم اپنے آباء و اجداد میں بھی کوئی ایسی چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ سمجھے بھائی؟ کہ کسی کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہو، اس لیے کہ بہت پہلے آئے تھے یوسف علیہ السلام، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد اس ارض مصر کی دھرتی پر کون آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، جو کہ کون ہدایت لے کر آیا اس کی جانب سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے جو ہے وہ آخرت کا انجام ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھنا ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہوئی۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اب فرعون نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا اے میرے درباریوں، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے، جیسے پیچھے گزر چکا بھی ہے اور اسی طرح سے آگے بھی آئے گا سورہ نازعات کے اندر، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا مختار ہوں اور سارے اختیارات تو میرے پاس ہیں۔ یہاں الہ سے مراد سارے اختیارات تو میرے پاس ہیں، اور کون ہے میرے سوا جس کا کوئی اختیار ہو یہاں پر؟ لہٰذا رہی یہ بات کہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، وہ آسمانوں میں، فاوقد لی یا حامان، حامان اس کا خاص وزیر تھا۔ فاوقد لی، اوقد لی کا معنی ہے آگ جلانا، اینٹوں پر آگ جلاؤ اور ان اینٹوں کو بناؤ اور پھر ایک عمارت بناؤ۔ فاوقد لی یا حامان، اے حامان، طین، مٹی کے اوپر آگ جلاؤ اور اس سے اینٹیں بنے، فجعل لی صرحا، اور ایک بلند عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ کر تو آؤں وہ کہاں ہے، وانی لاظنہ من الکاذبین، میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہرحال اب وہ بات بنی کہ نہیں بنی، معنی یہ کہ وہ بلند عمارت تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا تمسخر کیا، مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ یہ کہتا ہے میرا رب آسمانوں میں ہے، ذرا بناؤ عمارت میں دیکھ کے آؤں۔ بعض نے کہا مفسرین کہ وہ عمارت بنی اور اتنی بلند عمارت بنی، لیکن جب مکمل تیار ہو گئی تو 3 ٹکڑوں میں گر گئی۔ ایک ٹکڑا جتنے بھی وہاں درباری کھڑے تھے ان کے اوپر آ گیا تو مصیبت ٹوٹ پڑی ان پر، دوسرا ٹکڑا سمندر میں گیا، اور تیسرا وہاں ہی ریزہ ہو گیا۔ سمجھے بھائی؟ واللہ اعلم بالصواب وانی لاظنہ من الکاذبین، میرا خیال یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ موسیٰ کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ واستکبر هو وجنودہ، تو فرعون نے اور اس کے سارے لشکر نے کیا کیا؟ تکبر کیا، فی الارض، ارض مصر میں، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان کو یہ خیال تھا کہ وہ ہماری طرف نہیں لٹائیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ، اب یہاں پر صرف اختصار کے ساتھ عذاب کو بیان فرمایا۔ فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اسے بھی اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم، میں ہم نے ڈبو دیا ان کو سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام رہا کس کا؟ وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے بنایا ان کو، کیا بنایا؟ پیشوا 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دینی بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے، رہنما آج تو بہت سارے بنے ہوئے نا۔ تو اسی طرح سے وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنایا، یدعون الی النار، کیا کر رہے تھے وہ؟ دوزخ کی طرف دعوت دے رہے تھے لوگ۔ مطلب یہ کہ اقتدار اگر کسی کو ملتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہیں اور وہ اپنے ماتحتوں کو کفر اور شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو یہ گویا کہ ان کا امام ہے، شرک کا امام ہے، توحید کا امام نہیں ہے، شرک کا امام۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کوئی امداد نہیں کی جائے گی ان کی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بہت برا حشر ان کا کیا جائے گا۔ کتنا وقت ہے؟ 36 منٹ ہو گئے، ایک رکوع کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ،
اب اگلی بات یہ ذہن نشین کرنے کی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا جب آتا ہے تو دو امتوں کے ساتھ تذکرہ آتا ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت جو موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب امت دعوت کہلاتی ہے۔ امت اجابت جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کیا، ایمان لائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ امت اجابت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح سے دو امت، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا وہ امت اجابت کہلائے گی مسلمان، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ تو پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں، وہ کیا کہلائے گی؟ امت دعوت۔ تو آپ علیہ السلام کی مناسبت اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے جا بجا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پیچھے تذکرہ تھا کس کا؟ امت دعوت کا تذکرہ، فرعونیوں کا تذکرہ ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ اب جب وہ تباہ ہو گئے اب اگلا تذکرہ آیا ہے امت اجابت کا، موسیٰ علیہ السلام کی بات جنہوں نے مانی اور ایمان لائے ان کا تذکرہ اب آ رہا ہے۔ دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب ظاہر ہے جب فرعون ہلاک ہو گیا اور ان کو امن مل گیا تو اب کہنے لگے ہمارے لیے کوئی دستور ضابطہ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ ہم نے گزشتہ کئی امتوں کو تباہ کیا، ہلاک کیا نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اب ایک طویل زمانہ ہو چکا تھا کہ ارض مصر میں کوئی دستور، کوئی کتاب نہیں تھی، تو بصائرہ، یہ کتاب ہم نے دی جس کے ذریعے سے بصیرت حاصل کی جا سکے۔ لوگوں کے لیے یہ بصیرت تھی، سب کے لیے بصیرت کے ذریعہ، نہیں سمجھے؟ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو آدمی کو بہت ساری چیزیں سمجھ کی آتی ہیں۔ ایک تو بصیرت، دوسرا ہدایت، تیسرا رحمت، تین صفات تھی اس کی، کہ اول جب طلب حق ہو، طالب حق ہو، حق شخص، ایک آدمی حق کو طلب کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو تو اللہ اس کو بصیرت عطا کرے گا اور وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ جب یہ تسلیم کرے گا تو ہدایت اس کے سامنے کھلے گی، جب ہدایت کھلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرے گا تو رحمت آئے گی، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اب یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے۔ اے نبی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ٹھیک تذکرہ اپنی قوم کو سنایا۔ یہ سورت کون سی ہے؟ مکی ہے، مکی ہے نا، سورہ قصص مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنانا تاریخ ہے، پچھلی تاریخ جب آدمی بیان کرتا ہے پچھلی تاریخ، کوئی بھی بات، کیا اس کا تعلق یا تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل سے ہوتا ہے، عقل سے سوچ کر آدمی یہ بات کرے، یار ایسا ہوا ہوگا، اللہ نے معجزہ دیا ہوا ہوگا، اللہ نے یہ کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ نے یہ کہا ہوگا، یہ بات عقل سے تعلق رکھتی ہے کوئی؟ ارے نہیں سمجھے بات، یہ تو نقل سے تعلق رکھتی ہے نا، کہ کہیں سے آدمی نے پڑھا ہو مضمون، عقل سے تو نہیں تعلق رکھتی، تو عقل تو ہے نہیں یہاں۔ رہی بات نقل کی، تو نقل کی بات رہی، تو نقل کی بات یہ رہی کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کا اختلاط یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہوا، کہ اور نہ آپ کے پاس کوئی آیا، اور نہ آپ خود کوئی کتاب پڑھنا جانتے تھے، تو لہٰذا نہ آپ نے نقل پڑھی، نقل سمجھتے ہو نا، یہ اردو والا نقل نہیں ہے، نہ تو آپ نے کوئی مضمون پڑھا، نہ آپ کو یہاں کسی یہودی نے بتلایا، نہ کسی نصرانی نے بتلایا۔ پھر اس طرح سے ٹھیک ٹھیک خبر بتانا جس کی اہل کتاب بھی تصدیق کرتے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہی معاملہ تھا، ایسا ہی معاملہ تھا، یہ آپ کی نبوت کی ایک صاف کھلی دلیل ہے۔ کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ دیکھو اس لیے فرمایا وما كنت بجانب الغربی، اے موسیٰ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں نہیں تھے بجانب الغربی، اور مغربی جانب پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہوا، ہم نے ان کو یہ تورات عطا کی۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ وہاں آپ حاضر تھے، لہٰذا یہ نفی ہو گئی ہے، سمجھے بھائی، کس بات کی؟ عالم الغیب ہونے کی۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، ہم نے ایک امت کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر زمانہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے کئی نسلیں پیدا کی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور یہ جو مدین کی باتیں آپ نے سنائی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی باتیں، فلاں فلاں فلاں، وہاں پر آپ تھے نہیں تھے؟
وما کنت ساویًا، اور نہ ہی آپ مقیم تھے اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ وہاں کا مشاہدہ کر کر کے آپ اپنی قوم کو سنائیں، ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم بھیجنے والے ہیں آپ کی طرف پیغام، ہم آپ کو نبی بنانے والے ہیں، ہم نے رسالت کا پیغام آپ کو بھیجا، یہ قصے ہم نے سنائے۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ آپ طور میں وہاں تھے، اذ نادینا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تھا، ولکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ کیا مطلب؟ ارے آپ طور میں نہیں تھے اور آپ نے وہ خبر اپنی قوم کو سنائی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اس لیے تو آپ سنا رہے ہیں، یہ ہے رحمت۔ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ لتنذر قوما، کیوں؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سمجھیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اگر شرکیہ کی وجہ سے، ولولا ان تصیبہم، اگر ان کو مصیبت، کیوں نہیں ان کو مصیبت پہنچی؟ سنیے گا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ان تصیبہم مصیبت، کہ ان کو کیا ہوتی؟ مصیبت پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے کہ انہوں نے شرکیہ اعمال آگے بھیجے ہیں، تو فیقولوا، قیامت کے دن یہ کہیں گے، لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے ہمیں رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو اتمام حجت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فنتبع آیاتک، کہ قیامت کے دن یہ پھر کہیں گے کہ اللہ تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس کی کیا کرتے؟ اتباع کرتے۔ ونکون من المؤمنین، اور ہم کیا ہوتے؟ ایمان والوں میں۔ فلما جاءه الحق من عندنا، اور جب حق آیا ان کے پاس ہماری جانب سے، قالوا، کہنے لگے، اچھا اب حق تو آ گیا، تمنا جو ہے نا وہ تو پوری ہو گئی، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ماننا چاہیے، تو کہنے لگے لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، ٹھیک ہے آپ نبی تو آئے ہیں، ٹھیک ہے رسول بھی مان لیں گے، لیکن ایسے معجزات کیوں نہیں لے کے آئے آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں؟ وہ کوئی بڑا سانپ دکھاؤ آپ ہمیں، کوئی لاٹھی آپ ہمیں دکھائیں نا، اس طرح کا کوئی معجزہ آپ کیوں نہیں لے آئے؟ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، ایسا کیوں نہیں لائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، جواب یہ آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر موسیٰ کے معجزات تم مانتے ہو تو اس سے پہلے تم نے انکار کیوں کیا؟ نہیں سمجھے؟ اصل میں یہاں مکہ کے ماحول کے اندر کچھ باہر سے، یہ جب سفر میں جاتے تھے نا تو یہودیوں سے بھی کچھ باتیں لے کے آتے تھے، کچھ باتیں ان سے بھی لے کے آتے تھے، تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایسا معجزہ آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر معجزہ تھا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کیوں انکار کیا؟ قالوا سحران تظاہرا، سب نے کہا، یعنی فرعونیوں نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں نے بھی کہا سحران تظاہرا، یہ دونوں کے دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں۔ تظاہرا، یہ غلبہ چاہتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ کہنے لگے ہم کیا ہیں؟ انکاری ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی تو تمہارے آباء و اجداد نے انکار کیا ہے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، آپ ان سے کہیے کہ ایک طرف تو تم مانتے ہو کہ ہمیں ہدایت چاہیے، ایک طرف مانتے ہو کہ ہمیں ہدایت چاہیے، اور جب ہدایت آ گئی تو تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کی کتاب کیوں نہیں لائے، اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہہ دیجئے فاتوا بکتاب من عند اللہ، لاؤ اللہ کی جانب سے کوئی اور کتاب لے کر آ جاؤ، ہوا اہدی منہما، جو قرآن سے بھی اور تورات سے بھی زیادہ بہترین ہو، لے آؤ، جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ اتبع، میں اتباع کروں گا، اس سے اچھی کتاب کوئی اور لاؤ قرآن سے تو میں پہلے اتباع کروں گا اس کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، لاؤ اس سے اچھا کوئی قانون، میں اتباع کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمْ، پھر سمجھ لے اے نبی، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں، یہ خواہشات کے طلبگار ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی ہدایت کے، یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چلے؟ خواہشات، اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں ظالم سے مراد وہی ہے جو بھٹک جائے، راستے سے بھٹک جائے، وہ ظلم کر رہا ہے، ایسوں کو پھر اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم.